بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سلمان حسن۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے عید کا دن گزار چکے ہوں گے، تو سب سے پہلے تو سلمان حسن آفیشیل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی عید جو ہے وہ اچھی گزری ہوگی۔ قربانی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کی قبول کرے، یہ دعا ہے۔ اور رشتہ داروں سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے سب ملاقاتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوں گی، اور اب آپ پہلا دن جو ہے عید کا وہ خیر و عافیت سے گزار چکے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو آج میں ویلاگ بنا رہا ہوں، اس ویلاگ کا بنیادی مقصد یہ ہے، عام طور پہ جو ویلاگ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے میسز کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے کہ جی آپ کے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان تک پیغام پہنچے۔ لیکن آج بڑی دلچسپ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جو آج کا ویلاگ ہے نا، یہ خاص طور پہ متحدہ کے بانی الطاف حسین صاحب کے لیے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ ایسا کیسے ہے کہ جی یہ ویلاگ ان کے لیے ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو میں مستقل کوئی نہ کوئی ویلاگ کے ذریعے یا انٹرویو جو میں نے کیا الطاف حسین صاحب کا، وہ اچھا کچھ لوگوں کو بائی دا وے برا بھی بڑا لگ رہا ہے۔ وہ بار بار مجھے نا کچھ لوگ جو ہے نا کہہ رہے ہیں یار اب بس کر دیں، آپ کیا ایک ہی انٹرویو کو لے کے بیٹھ گئے۔ مسئلہ یہ میں کیسے بس کر دوں؟ جو مجھے رسپانس آ رہا ہے، خاص کر جو جب بھی میں کوئی ویلاگ کرتا ہوں اس پہ جو الطاف حسین صاحب کے چاہنے والوں کا رسپانس آ رہا ہے، میں اس رسپانس کو چاہتے ہوئے بھی میں اس سے کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ نہیں جی میں اس کا ذکر نہ کروں، اس کی بات نہ کروں، کیونکہ یہی تو محبت ہے، یہی تو چاہت ہے ان لوگوں کی جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے، اور اس معاملے میں جو بنیادی وجہ ہے وہ الطاف حسین صاحب ہیں، اور ان کی مودت، ان کی محبت کی وجہ سے لوگ اگر میرا یا کسی کا بھی چینل دیکھ رہے ہیں تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں نہ صرف ان کا شکریہ ادا کروں۔ دیکھیں، ان کی رائے سے متفق ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کا جو ہے وہ دیکھنا، سننا، سمجھنا اور پھر اپنا فیڈ بیک دینا، یہ میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ جو اب میں ویلاگ بنانے جا رہا ہوں یا بنا رہا ہوں، یہ خاص طور سے الطاف حسین صاحب کے لیے ہے۔ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ عید الاضحیٰ پر الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ اپنے جو ان کے حق پرست یا وفا پرست ان کے کارکن ہیں، ان کے چاہنے والے، چاہنے والیاں ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا۔ اچھا، وہ بڑا طویل پیغام ہے، اس پہ جو ہے وہ سب نے پڑھا بھی اور بہت لوگ خوش بھی ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اب یہ جو عید الاضحیٰ کا پیغام تھا، ہم اس پیغام پر تو نہیں جاتے کیونکہ وہ ظاہر ڈیٹیل میں سب دیکھ ہی چکے ہیں، آئی ایم شور جو جانے والے ہیں وہ تو دیکھ ہی لیتے ہیں، محبت ہے ان کو الطاف حسین صاحب سے۔ لیکن جواب میں جو لوگوں نے ان کو اس عید الاضحیٰ کے پیغام کا جواب دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے تو ایسا کیا، کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں بینرز آویزہ کر دیے گئے، وہاں پر الطاف حسین صاحب کو جو ہے وہ عید مبارک کہنے کے لیے وال چاکنگ کی گئی۔ اچھا بائی دا وے میں ایک بات یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ یہ جو وال چاکنگ آپ لوگ کرتے ہیں نا، اس سے آپ بیسیکلی کسی کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور آئی ایم شیور کہ اگر یہ الطاف حسین صاحب بھی ویلاگ دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ آپ کراچی کی دیواروں کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں کہ اگر آپ لکھیں گے، وال چاکنگ کریں گے تو ہی نوشتہ دیوار ہوگا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ انڈائریکٹلی پہنچ جاتے ہیں لوگوں کو، تو آپ کے لکھا جانا جو ہے آپ کی طرف سے وہ ضروری نہیں ہے۔ خاص کر آپ بینر لگا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے چلیے بینر لگائیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کسی کے گھر کی یا کسی اسکول کی یا کسی سرکاری ادارے کی یا کسی جو برج ہوتا ہے، پل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں برج، اس کی آپ دیوار کو یا وہاں پر جو بھی کوئی ایسی جگہ ہے جو خالی ہے اس پر یہ وال چاکنگ کرنا کوئی بھی کرے، چاہے وہ الطاف حسین کا چاہنے والا کرے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا چاہنے والا کرے، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا کرے یا کسی بھی جماعت کا کرے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک تو یہ کہ جس کی دیوار ہے اگر سرکاری ہے تو دیکھیں اس پر آپ کا ایسا حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ وال چاکنگ کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ کسی کی پرائیویٹ ہے، کسی کا گھر ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا شٹر ہے، اس پر اگر آپ وال چاکنگ کرتے ہیں تو اس کا دل دکھے گا، اس کو افسوس ہوگا کہ یار میں یہاں پر کل پینٹ کرا کے گیا تھا، یا میں نے ابھی پچھلے ہفتے پینٹ کرایا تھا اور آج جناب اس پہ وال چاکنگ ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس پر جو بھی پیغام لکھا ہوگا نا، جس کے لیے بھی
جس کی وہ دکان یا گھر ہے اس کو اس شخص سے جو ہے نا وہ ذرا چڑ ہو جائے گی, نفرت ہو جائے گی, یار اس کی خاطر لکھا ہے نا, میں اس سے جو ہے نا وہ چڑھ جاؤں. تو اس چیز سے آپ لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کورنگی ہو, لانڈھی ہو, کراچی کا کوئی سا بھی علاقہ ہو, جہاں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جی وہ بینرز کے بجائے دیواروں پر جو وال چاکنگ کی گئی ہے وہ کسی بھی طور پہ کسی کو, میں نے کہا نا اگر آپ الطاف بھائی سے بھی پوچھیں گے نا تو الطاف بھائی بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے غلط کیا, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. الطاف بھائی کی محبت آپ کے دل میں ہے, آپ کے دل کے در و دیوار پر ہونی چاہیے, وہ کسی اور کے در و دیوار پر نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیے. کسی کو یہ بات بری لگ سکتی ہے جو چاہنے والے ہوتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو ایک بہت صائب مشورہ دے رہا ہوں, بہت ہی اچھا مشورہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے شہر کو, اپنے ملک کو صاف رکھنا ہے, ان کی دیواروں کو صاف رکھنا ہے. ذرا وزٹ کیجئے, جائیے ذرا مختلف شہروں میں, دنیا کے مختلف شہروں میں, وہاں جائیے آپ. ذرا لندن جائیے, لندن میں الطاف بھائی کے چاہنے والے کسی کی دیوار پہ ذرا یہ لکھ کے دکھا دیں, ٹھیک ہے, کسی کے گھر کی دیوار پہ یا کسی کی دکان کی دیوار پہ یا شٹر پہ لکھ کے دکھا دیں. ان کو پھر گھر پہ جرمانہ پہنچے گا نا تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا. تو یہ ایک شہری ہونے کے ناطے یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کریں, ٹھیک ہے. بینرز لگانے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, اور کسی کی دیوار پہ آپ نے جو ہے نا وہ کچھ لکھنا ہے, چاکنگ کرنی ہے, یہ غلط ہے بالکل. اچھا, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی جو ہے وہ جو الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, میں نے کیا کہا اس ویلاگ کے شروع میں کہ یہ جو ویلاگ ہے یہ صرف الطاف حسین صاحب کے لیے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں بے شک سب, لیکن یہ بنایا اس لیے رہا ہوں کیونکہ جو میرے چینل سے, یوٹیوب چینل سے جو میں مختلف ویلاگس کے ذریعے انفارمیشن دے رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں, اس میں جو رسپانس آ رہا ہے, جو فیڈ بیک آ رہا ہے, اس کو میں روک نہیں پا رہا, اس کو میں روک سکتا بھی نہیں ہوں. کیونکہ اگر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود جائیں اور جا کر دیکھیں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں لوگوں کا کہ جو کہ مجھے دعائیں دے رہے ہیں. اچھا, میں نے جیسے بتایا تھا, بار بار میں بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا, نہ مجھے کسی نے پیسے دیے ہیں بھائی, نہ میں اپنا ٹکٹ خرچ کر کے خود گیا تھا لندن. وہاں جا کے میں نے اپنے خرچے پہ سارا سب کچھ افورڈ کر کے میں نے الطاف حسین صاحب کا انٹرویو کیا. تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ جی شاید مختلف کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جناب کوئی پیڈ کیمپین چل رہی ہے, بھائی جان بات بڑی سمپل سی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں تو کیا پیسے دے کے بلاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مجھے نواز شریف صاحب کا آج کا نہیں پتا, کیونکہ آج تو بھی خیر ان کا کوئی انٹرویو ہو نہیں رہا. ماضی میں اگر کوئی کرتا رہا ہو تو وہ بھی غلط ہے کہ جی پیسے دے کے آپ بلائیں اور انٹرویو کریں. کیا مریم نواز صاحبہ نے جو انٹرویو دیا منصور علی خان کو, کیا وہ پیسے دے کے دیا؟ تو یہ عجیب سی بات ہے نا. آپ کہیں جی الطاف حسین صاحب پیسے دے کے صحافیوں کو بلا رہے ہیں. الطاف حسین کو ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کی یا صحافیوں کی یا کسی کی. ہاں, ہمیں اپنے صحافتی کریئر میں اچھے انٹرویوز کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان جو لیڈرز ہیں ان سے ملاقاتیں کریں, ان کے انٹرویوز کریں, ان سے بات چیت کریں, اور ان کے جو خیالات ہیں اس کو جانیں بھی, ان کو جانچیں بھی, اور پھر ان کو جو عام لوگ ہیں, پبلک ہیں, ان تک پہنچائیں بھی. براہ راست بھی پہنچتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جو ہمیں فالو کرتے ہیں ہمارے ذریعے بھی پہنچتے ہیں. اچھا, ویڈیو اس سے پہلے کہ بہت لمبی ہو جائے تو میں کوئکلی جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں بار بار کہ جی یہ کیونکہ ویڈیو الطاف حسین صاحب کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس میں بیچ میں بات چیت آ گئی, وہ جو میں نے کہا کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ وال چاکنگ کر رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, ایسا نہ کریں آپ لوگ. لیکن الطاف حسین صاحب کو میں آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں اس ویلاگ کے ذریعے, اس ویڈیو کے ذریعے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ الطاف حسین صاحب تک یہ جو پیغام ہے, یہ میسیجز ہیں آپ کے ضرور پہنچیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کہا گیا ہے, میرے جو کامنٹ سیکشن ہے اس میں آپ جا کے ذرا دیکھیں, لوگوں کے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ مجھے روزانہ کی بنیاد پہ میسیجز آ رہے ہیں, کامنٹس آ رہے ہیں. تو میں کیوں نہ ان کی بات جو ہے وہ پوری کروں. میں مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں, جیسے ایک نعمان علی صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ آئی لو یو الطاف بھائی, سلمان بھائی آپ کی ہمت کو سلام, بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا جی, پھر اس کے بعد دانش ہاشمی ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر دانش, شبیر حسین اینڈ یو آل آر ڈوئنگ ایکسلنٹ جابس اباؤٹ اربن سندھ میٹرز. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا, پھر ان کے علاوہ سید طیب علی بخاری صاحب ہیں, ٹھیک ہے, یہ لکھتے ہیں جی لو یو الطاف بھائی. اچھا, ایک بڑا دلچسپ کامنٹ آیا ہے, ٹھیک ہے, یہ خاص طور پہ الطاف بھائی اگر دیکھ رہے ہیں نا یہ ویلاگ, یہ ان کے لیے ہے کہ منیزہ علی رضوی لکھتی ہیں کہ جی 7 سال کی عمر سے ہی ہاتھوں میں جو ترنگے کی چوڑیاں ماں نے ڈالی, یعنی ایم کیو ایم کا جو ترنگا ہے, ناٹ انڈیا کا, ڈالی تھیں, وہ محبت بھائی کے دل سے, یعنی کہ بھائی کی جو وہ محبت ہے وہ دل سے نکل ہی نہیں پاتی.
نہ جانے کیوں آج دل میں مجھے تو اب اپنی بیٹی کو بھی وہی چوڑیاں پہنا کر جلسے میں شامل ہونا ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے مودت. اب یہ میرے کیونکہ ظاہر کامنٹ سیکشن میں کامنٹ آیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں الطاف حسین صاحب تک یہ بات پہنچاؤں. اچھا جی, رضا عراقی لکھتے ہیں جی الطاف بھائی سلام بھائی, مولا آپ کو اپنی امان میں رکھیں, بہت شکریہ جی آپ کا. پھر ناصر فہد آفیشل, انہوں نے لکھا ہے کہ جی جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے, اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے. سحر سحر نہیں, سحر ہماری ہے. بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا جی, پھر اس کے بعد جناب ایک دو میں لوگوں کے اور ضرور شامل کروں کہ جی سمد ہیں, انہوں نے لکھا ہے میرے بھائی میرے الطاف حسین. ذیشان ہیں, انہوں نے بھی جی الطاف لکھا ہے, وی آر ویٹنگ فار یور ہیلو. یہ جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی نا کہ بہت جلد بھائی کا ہیلو سننے کو ملنے والا ہے الطاف بھائی کا, تو وہ اب جناب جو لوگ ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ویٹنگ فار یور ہیلو. اچھا جی, پھر جناب ملیحہ ہیں, انہوں نے لکھا ہے لو یو الطاف بھائی, مس یو. الطاف حسین صاحب کو بہت لوگ مس کر رہے ہیں. اچھا جی, ذرا ان سے بھی پوچھیے جو مس نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, قرت لکھتی ہیں کہ ماشاء اللہ اللہ پر یقین ہے. اس کے علاوہ جناب یہ کچھ نام جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا اصل میں وہ لکھے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آئی ڈیز ہوتی ہیں, وہ پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے, تو میں ذرا کوشش کرتا ہوں. مکسچر پروگرام جی الطاف بھائی, سلمان بھائی لکھا ہے انہوں نے, سلمان بھائی اللہ خوش رکھے آپ کو, بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا جی, پھر ہیں جی نجیب ہیں, انہوں نے لکھا ہے ویری نائس نجیب. اچھا یہ ویری نائس ٹھیک ہے, کافی لوگوں کے کامنٹ آئے ہیں, میں چاہ رہا ہوں ایسے کامنٹ آپ کو پڑھ کے سنا دوں جو الطاف بھائی تک پہنچیں اور ان کو پتہ چلے کہ ان سے لوگ, خیر ان کو پتہ ہی ہے لیکن کیونکہ لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا پیغام الطاف حسین صاحب تک پہنچائیں تو میرا بھی فرض ہے کہ میں ان تک پہنچا دوں. اچھا جی, ہاشم نوید ہیں, انہوں نے بھی اسی طرح کا پیغام لکھا ہے کہ جی الطاف حسین جی گاڈ بلیس یو. ٹھیک ہے. سلمان نور ہیں, پھر جناب علی زبیدہ ہیں. اچھا جی, پھر ہیں سبی ایس سلیمان, میرے خیال ہے شاید یہ نام ہے, سبی اے سلیمان کچھ ہے. بھائی کے بغیر کراچی لاوارث ہے. سبھی صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی کے بغیر کراچی لاوارث ہے. اور جناب علی پھر نبیل نفیس ہیں کہ پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد, الطاف حسین زندہ باد. انہوں نے جو ہے نا وہ صحیح جیسے کہتے ہیں نا کہ صاف کھیلا ہے بالکل, ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کیا نعرہ لگانا ہے. اچھا جی, یاسر احمد ہیں کہ جی جب ملک کی اسی قوم جس کی قربانی اس ملک کے لیے ہر وقت میں دی گئی ہو وہ قوم مایوس بیٹھی رہے گی تو یہی حال رہے گا اس ملک کا ایک بیٹا جیسے آپ لوگوں نے اس کی بات کو سننے اور اس کی وجہ تلاش کیے بغیر اس پر غیر قانونی پابندی لگائی ہوئی ہے. الطاف حسین 90 پہلے انصاف کریں, یعنی الطاف حسین کے ساتھ پہلے انصاف کریں پھر بات. اوکے جی, یہ تو وہی بات یاد آ گئی کہ بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب آج کے بعد. اچھا خیر, وہ الطاف حسین صاحب کے لیے انہوں نے ان کے یہ حق میں بات کی. اچھا پھر ہیں جی احسن علی, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. انشاءاللہ الطاف بھائی آن ہوں گے. الطاف بھائی آن ہے بھائی, یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ بالکل آن ہے اور سوئچ آن ہو گیا اب. خیر پھر جناب وی آئی پی برڈز ہیں, الطاف اونلی الطاف. اچھا جی, پھر ایک ہے جی مشرف ہاشمی, وہ لکھتے ہیں الطاف بھائی ایک محب وطن قوم کے قائد ہیں. مہاجر قوم ایک وطن دشمن کو اپنا قائد نہیں بنا سکتی ہے. سب ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ آپ اپنے فاصلے پر نظر ثانی کریں, آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے. اچھا جی, اونلی الطاف بھائی, حسین بھائی لکھتے ہیں, یہ بھی حسین بھائی ہیں. پھر جناب ہاں یہ بڑا مزے کا ایک ہے, تابش شمیم صاحب لکھتے ہیں, تابش شمیم 6757, یہ کہتے ہیں جی آئی ایم پٹھان but no doubt to say that Altaf Hussain is a genuine leader who is from grassroots level and a true representative of suppressed nation of Pakistan. کہہ رہے میں پٹھان ہوں لیکن میں الطاف بھائی کو ایک سچا لیڈر مانتا ہوں. خیر جناب, تو یہ الطاف حسین صاحب سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اور میری یہی کوشش ہے کہ ان تک آپ لوگوں کے جو کامنٹس ہیں, میسیجز ہیں وہ پہنچے. میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے, لوگوں کے سب کے نام لینا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن اتنے کامنٹس آ رہے ہیں نا, اتنے کامنٹس میں اتنی دعائیں, اتنی محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے, نہ صرف الطاف حسین صاحب کے لیے بلکہ میرے لیے. تو میں تو بھائی سچی بات ہے, آئی ایم فلیٹرڈ, میں بڑا شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا, اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. دوسری چیز یہ ہے کہ میری ظاہر ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں واقعی آپ لوگوں کا اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کروں جو لوگ دیکھ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ان کی جو پولیٹیکل کوئی رائے ہے یا کچھ ہے
وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے آپ اختلاف کریں، آپ اس سے اتفاق کریں، یہ میری اور آپ کی سب کی ہماری مرضی ہے، لیکن الطاف حسین صاحب کے لیے جو محبت ہے نا لوگوں کی، اس کا میں آپ کو صرف یہاں پر ایک نقشہ کھینچ کے جو ہے وہ دکھا رہا ہوں۔ محمد علی خان لکھتے ہیں کہ when mic starts echoing hello silence will be broken in Karachi and a wave of security will be created for Karachiites۔ جو بھی بہرحال آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگ سمجھ جائیں۔ سارے پاکستان کی ایک آواز الطاف الطاف، یہ منور الحق لکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر ہیں جی انصار دربار ہیں، سید ساحر ہیں، سیدہ سحر ہیں، یو آر گریٹ سر، بہت شکریہ جی، پتہ نہیں الطاف بھائی کو کہا مجھے کہا ہے۔ اچھا پھر ہیں جی انہوں نے بھی لکھا آفاق حسین ہے، ہمارے ووٹ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، جب وقت آئے گا نا آپ کے ووٹ کی امپورٹنس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آہتی انصاری ہے کہ جی گڈ نیوز، تھینکس سلمان بھائی۔ اور ایک ہی آدمی کے 3 4 کامنٹ ہوتے ہیں نا، وہ ذرا میں تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ نظر الحق جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رابطے تو بحال، مگر کتنی شرائطوں اور سمجھوتوں کے بعد، وہ بھی تو پتہ چلے۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کو خود الطاف حسین صاحب بتائیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں یہ ولاگ، ٹھیک ہے، وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر ہے جی حمزہ رضا، وہ کہتے ہیں ہم سب اوورسیز پاکستانی الطاف بھائی کو سپورٹ کریں گے۔ سی پورٹ لکھا ہے انہوں نے، ظاہر ہے وہ سپورٹ ہی ہوگا، سی پورٹ تو کچھ اور ہوتا ہے بھائی، کراچی میں سی پورٹ کا ہی مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ سی پورٹ کریں گے انشاءاللہ، تو یہ جو ہے نا اوورسیز پاکستانی کہہ رہے ہیں ہم سپورٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے یعنی۔ اچھا جی، پھر ہیں جی بہت سارے نام ہوتے ہیں نا، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے سب کا واقعی، مطلب یعنی کہ اچھا جی، پھر توصیف انصاری ہیں، انہوں نے لکھا سلمان بھائی ہم کراچی والے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کراچی والوں کی آواز بن رہے ہیں۔ بھائی میں کراچی والا ظاہر خود ہوں، تو کراچی کی آواز میں کیوں نہ بنوں؟ بات یہ ہے، میں تو کراچی چھوڑ کے کئی سال ہو گئے، میں لاہور میں اب رہتا ہوں، تو جب میں نے چھوڑا تھا کراچی تو اس کا ایک ریزن، ایک تو یہ تھا کہ مجھے یہاں جاب آفر ہوئی، دوسرا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ وہاں حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ میرا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ باتیں تو سب کو پتہ ہیں یہ کہ وہاں پر کراچی میں کیا حالات تھے۔ اب ٹھیک ہے، وہ والے حالات نہیں ہیں، اب بہت بہتر ہو گئے۔ 2012 میں جو میں یہاں آیا تھا، یہ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، اتنی لمبی ویڈیو میں چاہتا نہیں ہوں کہ بنے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ظاہر ہے سننا دیکھنا بھی مشکل ہے، لیکن کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ویڈیو اسپیسیفکلی الطاف حسین صاحب کے لیے، الطاف بھائی کے لیے، تو آئی ایم شیور کہ وہ وقت نکال کے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے، کیونکہ میں ان کے کارکن کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، سعید شیخ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں بھی آل لو الطاف حسین بھائی۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب زین احمد ہے، جی الطاف بھائی۔ محمد وسیم یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، کم کمی۔ اچھا جی، اور جو انہوں نے بات لکھی ہے وہ میں پڑھنا نہیں چاہتا، وہ ذرا زیادہ ہو جائے گی، کم کمی نے۔ اچھا جی، امن شیخ ہیں، جی گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی آواز، الطاف الطاف۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ خرم ضیاء ہیں، نواز شریف اور الطاف حسین صاحب دونوں کی ضرورت ہیں۔ اچھا جی چلیں، وقت کی ضرورت ہے، اچھا چلیں، آپ کے یہ ماننا ہے بالکل۔ سید شاہد سلطان، سرٹنلی ایبسلیوٹلی 100%۔ اچھا جی، اور الطاف بھائی اور خان صاحب، اچھا جی یار مجھے بعض اوقات نا وہ اردو بھی بڑی عجیب و غریب لکھی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی لکھا کیا ہے۔ اچھا جی، جمیل اختر خان، السلام علیکم بھائی۔ اب بھائی اس کا خود ہی وعلیکم السلام کہہ دیں گے، جواب دے دیں گے یہ دیکھ کے۔ اچھا جی، سلیمان لکھتے ہیں کہ جی اندھیری کے بعد روشنی ضرور ہوتی ہے، بالکل۔ اچھا جی، فیضان لودھی کہتے ہیں سلمان بھائی یہ حق کی بات کہنا جرم ہے، اور یہ اخلاقی جرت صرف الطاف بھائی میں ہے کہ وہ سچ کو سچ کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے لیڈر الطاف بھائی ہیں شروع سے لے کر اب تک۔ اوکے جی، سمیر خان، یعنی کہ کراچی کی آواز بحال ہونے والی ہے، جو میں نے لکھا تھا نا ہیلو کی آواز آنے والی ہے بہت جلد۔ اچھا جی، پھر محمد ندیم نے لکھا ہے کہ جی بیڑیاں آہستہ آہستہ کر کے ٹوٹنا شروع ہو رہی ہیں۔ پھر محمد شاکر لکھتے ہیں وہ دور ہے تو کیا ہوا، دلوں میں ہے بسا ہوا۔ اوکے جی، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں سب کے اچھا جی، یہ اقبال معیز سلمان صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے الطاف حسین بھائی کی خبر سنا کر دل خوش کر دیا۔ دیکھیں میرا مقصد کوئی ظاہر ہے کسی کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ جی میں کہوں کہ میں کوئی غلط بات کروں یا ایسی کوئی جھوٹی خبر دوں۔ جو خبر ہے یا کنفرم ہے بات، وہی میں نے آپ کو دی، اور وہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتائی تھی۔ آپ کو نہیں دیکھا وہ میرا پچھلا ویلاگ، آپ نے تو ضرور جا کے دیکھیے، جس میں نے کہا ہے کہ بہت جلد بھائی کا ہیلو، تو وہ جا کے دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میری یہ کوشش ہے کہ جو باتیں مجھ تک لوگ پہنچا رہے ہیں وہ میں آگے پہنچاؤں، جو مجھے پتہ چلیں وہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ایک بار پھر عید مبارک،
اپنا بہت خیال رکھیے. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.